بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف بے شمار نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کے لیے مختلف نبی ان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر نور افروز ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح دنیا میں مختلف نبی اپنی اپنی قوموں پر مبعوث ہوئے اور پھر اس دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ 4 انبیاء کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 نبیوں کا ذکر ہے جو آج تک زندہ ہیں، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 نبیوں کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ یہودی قوم تھی، لیکن یہودیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی آئے گا اور ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ کو طعن و تشنیع کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم بھلائی کی طرف نہیں آئے گی اور اپنی جہالت پر ڈٹی رہے گی، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان تمام یہودیوں میں سے صرف 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور کہا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی دین اسلام کو قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ جب چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اسی طرح اگر لوگ اسلام قبول کرتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے اور معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اسی طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطینوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب طوطینوس نامی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے آؤ۔ تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو 7 آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف گئے تو ان کی ملاقات ان کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔
تو اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر آپ کو پیار کیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بدلی کے ذریعے آسمان کی طرف لے گئے تھے، اور دوسری طرف یہودی اس شخص کے انتظار میں کھڑے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ کب طوطیانوس نامی شخص معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے واپس آئے گا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ شخص واپس نہ آیا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے اور وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور پھر جب دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے لیکن وہ شخص وہی ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یعنی طوطیانوس ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور وہ یہودی آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے دوران بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، اگر ان کے لیے کسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے تھے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور تقریباً 7 سال تک زندہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے، اور آپ علیہ السلام کو گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں آئے گا، اور جب دجال اس دنیا میں فتنہ پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے گمراہ کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ دوسری روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنے بیٹے کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی۔ انہوں نے بادشاہت سے انکار کر دیا اور جنگلوں کی طرف جا کر رہنے لگے جہاں آپ کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ علیہ السلام عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک چشمے سے ہوا جس کا پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے زندہ رہنے کا ذکر بہت ساری روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح ایک روایت میں حضرت انس علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس وقت مجمع میں موجود تمام لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس وقت مجمع میں موجود تمام لوگ اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔
تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس شخص کے بارے میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور یہ غم زدہ لوگوں کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد جن تیسرے نبی کے زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر میں موجود ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا۔ وہاں پر ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ یا اللہ، مجھے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے بندے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام دیا۔ تو میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گئے۔ میں پیچھے کھڑا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام نے کافی دیر باتیں کی اور آسمان کی طرف سے کھانا آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے آسمان سے آیا ہوا کھانا کھایا۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک پرندہ آ رہا ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان بیت المقدس تشریف لاتے ہیں اور وہاں رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر تشریف لاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ المریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پاک انسان تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے رہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ علیہ السلام کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی اور اس زمین پر موجود تمام انسانوں سے زیادہ نیکیاں آپ کی ہوتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو انہوں نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ ان کو زندہ کر لیا۔ آپ نے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔
اور آپ کو وہاں کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جنت کو دیکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو جنت کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں جا کر حضرت ادریس علیہ السلام نے خواہش کی کہ میں یہاں رہنا پسند کروں گا، تو فرشتے نے جواب دیا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ تو اسی وقت اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پہ رہنے دیا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب موت کا مزہ چکھا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔